السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مئی کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو مسجد نبوی واقعے پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف FIR درج نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے عدالت میں کہا کہ ہماری طرف سے پوری طرح کمٹمنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال نہیں کریں گے۔ حکومت کی طرف سے بھی یہ عہد آنا چاہیے کہ وہ سیاسی طور پر مذہبی کارڈ کو استعمال نہ کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت نے توہین مذہب سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواستوں میں پولیس کی کارروائی سے روکتے ہوئے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو معاملہ دیکھنے اور ڈپٹی اٹارنی جنرل کو عدالت کو مطمئن کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی قیادت ہی سوسائٹی میں تبدیلی اور صبر لا سکتی ہے۔ مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا خود توہین مذہب ہے۔ اس طرح سن 2018 میں بھی ہوا اور پہلے بھی ہوتا رہا۔ یہ بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں سے ایک ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے عمران خان کی حکومت کو ہٹانے میں مبینہ غیر ملکی سازش کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا ہے۔ صدر مملکت نے چیف جسٹس سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی عدالتی تحقیقات کرائیں اور کمیشن کی سربراہی ترجیحاً خود کریں۔ صدر مملکت نے چیف جسٹس کے نام خط میں کہا ہے کہ انہوں نے یہ مراسلہ پڑھا ہے جس میں امریکی معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو امریکہ میں پاکستانی سفیر سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف آنے والی تحریک عدم اعتماد کا ذکر کر رہے ہیں۔ صدر کے بقول پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاسوں میں اسے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت قرار دیا گیا، جبکہ حکومت پاکستان نے پاکستان میں امریکی سفارتکار کو بلا کر ڈی مارش بھی کیا۔ خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 27 مارچ کو اسلام آباد میں جلسے کے دوران ایک خط لہراتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت گرانے کے لیے سازش کی جا رہی ہے اور تحریک عدم اعتماد اسی سازش کا ایک حصہ ہے۔ بعد ازاں عمران خان نے امریکہ کا نام لے لیا تھا اور کہا تھا کہ امریکی ایما پر ان کی حکومت گرائی گئی اور موجودہ حکمراں اس سازش کا حصہ بنے۔ امریکی عہدیدار کئی مواقع پر عمران خان کے ان الزامات کی تردید کرتے آئے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے حال ہی میں نئی دہلی میں وزیر تجارت و سرمایہ کاری نامزد کرنے کے اعلان کے بعد پاکستان کی تاجر برادری کے لیے یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معطل تجارتی روابط دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ امید اس وقت دم توڑ گئی جب پاکستان کی وزارت تجارت نے ایک بیان میں وضاحت کی کہ بھارت کے ساتھ تجارت پر پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشن نئی دہلی میں وزیر تجارت و سرمایہ کاری کا عہدہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے موجود ہے اور حکومت کی طرف سے اس عہدے کے لیے پاکستانی عہدیدار کی نامزدگی کا بھارت کے ساتھ تجارت بحال کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رہے کہ بھارت کی طرف سے اگست سن 2019 میں کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کرنے کے بعد پاکستان نے بھارت کے ساتھ نہ صرف سفارتی تعلقات محدود کر دیے بلکہ باہمی تجارتی تعلقات بھی معطل کر دیے۔ امریکہ نے فلسطینی نژاد امریکی خاتون صحافی شیریں ابو عاقلہ کی ہلاکت کی مکمل تحقیقات کرتے ہوئے ملزمان کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے بدھ کو میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ آزاد میڈیا پر ہونے والے حملوں کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور ہم میڈیا کی آزادی اور صحافیوں کے تحفظ کے فروغ کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ ان کے بقول شیریں ابو عاقلہ کی المناک موت ایک بڑا نقصان اور آزاد میڈیا کی توہین ہے۔
فلسطینی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ شیریں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہوئیں، تاہم اسرائیل نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے پاس شواہد موجود ہیں کہ شیریں اور ان کے ساتھی فلسطینیوں کی جانب سے ہونے والی فائرنگ کی زد میں آئے تھے۔ طالبان کی ایک فوجی عدالت نے ایک افغان صحافی خالد قادری کو 1 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے طالبان حکومت کے خلاف سوشل میڈیا پر تنقیدی خبریں شائع کیں۔ صحافیوں کی بین الاقوامی فیڈریشن نے اس جبری سزا کی مذمت کی ہے اور طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ صحافیوں کو آزادانہ صحافت سے روکنے کے لیے ظلم و ستم بند کرے۔ ایران 50 سالہ احمد رضا جلالی کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں اگلے 9 دن میں 21 مئی تک موت کی سزا دینے والا ہے۔ ان کی بیوی ودا مہرانیاں ان کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک قابل احترام فزیشین ہیں جو ڈیزاسٹر میڈیسن میں مہارت رکھتے ہیں اور اس شعبے کی مانگ سب سے زیادہ ہے۔ ان کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ وہ ایک بہت محبت کرنے والے شوہر ہیں۔ انہوں نے اسٹاک ہوم میں اپنی رہائش گاہ سے ایسوسیٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے 10 سالہ بیٹے اور 19 سالہ بیٹی کے ساتھ پچھلے 6 سال سے اپنے شوہر کے انتظار میں ہیں جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے خاوند کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کے خاوند کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ سویڈن کے وزیر خارجہ نے یورپی یونین کے ہمراہ پچھلے ہفتے ایرانی وزیر خارجہ سے بات کی اور جلالی کی موت کی سزا کی سختی سے مخالفت کی اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن ابھی تک ان کوششوں کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ ایران نے حالیہ برسوں میں دوہری شہریت رکھنے والے کم از کم 1 درجن سے زیادہ افراد کو قید کیا ہے، جن میں زیادہ تر پر جاسوسی کا الزام ہے۔ یوکرین کے اعلیٰ پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ایک گرفتار روسی فوجی کے خلاف جنگی جرائم کا پہلا مقدمہ چلانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل ایرینا ویندیتکووا نے بدھ کا کہا کہ ان کے دفتر نے 21 سالہ سارجنٹ ویدین شیشارمین پر شمال مشرقی یوکرین میں ایک غیر مسلح 62 سالہ شہری کے قتل پر فرد جرم عائد کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ مقدمے کی سماعت کب شروع ہوگی، لیکن ان کے دفتر نے کہا ہے کہ وہ روسی افواج کی جانب سے کیے گئے 10,700 سے زائد مبینہ جنگی جرائم کی تحقیقات کر رہا ہے اور 600 سے زائد مشتبہ افراد کی شناخت کر چکا ہے۔ اسی دوران یوکرین نے ان پائپ لائنوں میں سے ایک کو بند کر دیا جو ملک بھر میں روسی گیس کو مغربی یورپ تک لے جاتی ہیں، اور مقبوضہ خیرسن کے علاقے میں کریملن کے متعین کردہ ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ماسکو اس علاقے کو اپنے ساتھ شامل کر لے۔ جاپان اور یورپی یونین نے روس سے یوکرین پر حملہ فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ماسکو کے خلاف پابندیوں میں مزید توسیع کی حمایت کرتے ہیں۔ جاپانی وزیر خارجہ فومیو کشیدا، یورپی یونین کونسل کے صدر چارلز مشل اور یورپی کمیشن کے صدر ارسولا وان در لین کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شرکاء یوکرین کے لیے سیاسی، مالی اور انسانی امداد پر ہم آہنگی سے کام کریں گے۔ انہوں نے اس بات کا بھی عہد کیا کہ وہ عالمی توانائی کی منڈیوں کو مستحکم کرنے کے لیے کام سمیت تنازعات کے دیگر اثرات کو کم کرنے کے لیے کام کریں گے۔ فن لینڈ کے صدر ساولی نینسیزو اور وزیر اعظم سینا مارین نے جمعرات کو نیٹو میں شمولیت کے لیے اپنی منظوری کا اظہار کیا ہے۔ یہ اقدام یوکرین پر روس کے حملے کے جواب میں ملک کے لیے پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کو مکمل کرے گا۔ ایک مشترکہ بیان میں ان کا کہنا تھا کہ نیٹو کی رکنیت فن لینڈ کی سلامتی کو مضبوط کرے گی۔ فن لینڈ کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ فن لینڈ کی پارلیمنٹ اور عوام کو اس معاملے پر غور کرنے اور نیٹو اور ہمسایہ ملک سویڈن سے مشاورت کے لیے وقت دینے کے بعد اپنے اس فیصلے پر پہنچے ہیں۔ توقع ہے کہ سویڈن میں حکام آنے والے دنوں میں نیٹو کی اپنی ممکنہ درخواست پر غور کریں گے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے اپریل کے آخر میں کہا تھا کہ اگر فن لینڈ اور سویڈن درخواست دیتے ہیں
تو ان کا خیر مقدم کیا جائے گا اور میں یہ بھی توقع کرتا ہوں کہ یہ عمل تیز ہوگا۔ روس نے نیٹو کی توسیع کے خلاف خبردار کیا ہے اور مارچ میں کہا تھا کہ اگر فن لینڈ اور سویڈن اس اتحاد میں شامل ہوتے ہیں تو سنگین فوجی اور سیاسی نتائج مرتب ہوں گے۔ جنوبی کوریا کی فوج کے مطابق شمالی کوریا نے جمعرات کے روز 3 کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا۔ یہ ایک ہفتے کے دوران دوسری اور 2 روز قبل سول میں نئے صدر کے حلف اٹھانے کے بعد پہلی اشتعال انگیز کارروائی ہے۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا کہنا ہے کہ کم فاصلے تک مار کرنے والے 3 بیلسٹک میزائل پیونگ یانگ کے سونان علاقے سے جزیرہ نما کوریا کے مشرقی پانیوں کی طرف پھینکے گئے۔ یہ سال کا 16واں تجربہ تھا۔ جاپان کے کوسٹ گارڈز نے شام 6:30 بجے ایک آبجیکٹ کی شناخت کی جو بیلسٹک میزائل ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے فرڈینانڈو مارکوس جونیئر کو فلپائن میں صدارتی انتخاب جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کو کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے فلپائن میں صدارتی انتخاب جیتنے پر فرڈینانڈ مارکوس جونیئر کو مبارکباد دینے کے لیے فون کیا۔ صدر بائیڈن نے اس بات پر زور دیا کہ وہ امریکی فلپائن اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے منتخب صدر کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ پوپ فرانسس نے سری لنکا کی صورتحال کو پرسکون کرنے کی کوشش میں بدھ کے روز ملک کے حکام پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کا احترام کریں اور لوگوں کی امیدوں پر دھیان دیں۔ ملک میں بدامنی ہے اور اسے بدترین معاشی بحران کا سامنا ہے۔ کچھ مظاہرین نے سابق وزیر اعظم مہندا راجاپاکسے کو خوراک، ایندھن اور ادویات جیسی بنیادی چیزوں کی شدید قلت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ پوپ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں ان تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی امیدوں کا خیال رکھیں اور انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کا مکمل احترام کی ضمانت دیں۔ طالبان حکومت کی وزارت صحت کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ عالمی ادارے صحت اور یونیسیف افغانستان میں سن 2022 کے اختتام تک 2568 صحت کے مراکز کی امداد کریں گے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کی دونوں تنظیموں نے اتفاق کیا تھا کہ وہ اس مہینے کے آخر تک ان مراکز کی مالی اور انتظامی امداد کریں گے، لیکن اب طالبان کی وزارت کے مطابق یہ امداد اس سال کے آخر تک جاری رہے گی۔ اسی اثنا میں وزارت کے ترجمان ڈاکٹر جاوید اظہر نے افغانستان میں ادویات کی کمی کے امکان کو مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں تنظیموں کے علاوہ بین الاقوامی ریڈ کراس بھی 17 اسپتالوں کو ادویات اور دوسری امداد فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان، ایران، متحدہ عرب امارات اور دوسرے ممالک بھی پچھلے 9 مہینوں سے دوائیاں بھیج رہے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو اور دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔